درود تنجینہ ہر مشکل اور پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ درود تنجینہ کا انتہائی مجرب عمل ہے، بڑی سے بڑی مصیبت دور ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ بے حد مجرب ترین ہے۔ یہ درود پاک جس بھی مقصد کے لیے پڑھو گے، اللہ رب العزت کامیابی کامرانی عطا فرمائیں گے۔ جس بھی ایمرجنسی میں یا کسی بھی مصیبت میں پڑیں گے، فوراً غیب سے فرشتے آ جائیں گے آپ کی مدد کے لیے۔ ابھی درود پاک کی تعداد مکمل بھی نہیں ہوگی، پہلے ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ اللہ والو، گارنٹی ہے اس درود پاک کی۔ یہ درود پاک کون سا ہے؟ یہ درود پاک درود تنجینہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم بھی کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ اللہ والو، یہ جو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک خاص انداز ہے، کیونکہ درود پاک ایک مکمل ولایت کا نظام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی بھی امتی جب یہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی میرا کوئی بھی امتی درود پڑھتا ہے، تو سیدنا عزرائیل علیہ السلام اس درود پاک کو لے کر میری قبر مبارک پر پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے فلاں امتی نے درود پاک کا ہدیہ پیش کیا ہے، قبول منظور فرمائیں۔ تو میں عزرائیل کو کہتا ہوں کہ جس میرے امتی نے درود پڑھا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ کی اجازت سے اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرما دو اور اس کو جا کر بشارت دے دو کہ تم اپنے مقدروں پہ ناز کرو کہ میری شفاعت تم پر واجب ہو گئی ہے۔ کتنا بڑا یہ عمل ہے، لیکن بدبختی یہ ہے کہ آج اس عمل سے امت محروم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ والو، ایک بار درود پڑھنے پر اتنا کرم ہے، اتنا انعام ہے، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں جو کملی والے پر درود پڑے گا، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا شان ہوگی، اس کی دنیا میں کتنی عزت ہوگی اور قبر میں کیسا آرام اور سکون ہوگا، اور حشر میں پھر اس کا کیا مقام ہوگا، اور جنت میں اس کو اللہ رب العزت کتنا بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ یہ بات تو عقل میں ہی نہیں آتی، تو الفاظ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر عزرائیل علیہ السلام میری بارگاہ سے نکلیں گے اور اس درود پاک کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں گے، یا اللہ، فلاں بن فلاں نے، تیرے محبوب علیہ السلام کے امتی نے یہ درود پاک کا ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العزت اسی وقت 10 رحمتیں نازل فرما دیں گے۔ اللہ والو، 10 رحمتیں پہلے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجی، اور 10 رحمتیں اسی وقت اللہ رب العزت نازل فرما دیں گے۔ 20 رحمتیں تو آپ کو اسی وقت ہی مل جائیں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت درود پاک کے ایک ایک حروف سے
ایک ایک فرشتے کو پیدا کرے گا اور وہ فرشتہ ایسا ہوگا اس کے 360 سر ہوں گے، پھر ہر سر میں 360 منہ ہیں، پھر ہر منہ میں 360 زبانیں ہیں، پھر ہر زبان پہ 360 بولیاں ہیں۔ وہ تمام زبانوں کے ساتھ، وہ تمام بولیوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرے گا قیامت تک کے لیے۔ وہ تمام فرشتے جو ایک بار درود پاک پڑھنے پر اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائے قیامت تک کے لیے حمد و ثنا کرتے رہیں گے، ان کا تمام اجر و ثواب اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس کے اعمال نامے میں لکھ دو جس نے کملی والے پر صرف ایک بار درود پڑھا ہے۔ تو اللہ والو، درود پاک کتنی بڑی نعمت ہے، ایک بار پڑھنے پر اتنا انعام ہے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جو پڑھے گا اس پر کتنا کرم ہوگا۔ تو اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی مصیبت، دلی حاجت مراد پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، سیدنا عبد القادر جیلانی صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے 300 مرتبہ درود تنجینہ پڑھا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی جادو جنات کا مسئلہ ہے، اولاد کی نافرمانی ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، کسی بھی طرح کی تکلیف ہے اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، گھر میں بیماریوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، گھر میں بے برکتی ہے، غربت ہے، کاروبار کی تنگ دستی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق کی فراوانی نہیں ہے، اللہ والو، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچوں کو اچھی نوکریاں نہیں مل رہی، جو کماتے ہیں اس میں برکت ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے آئے اور کہاں پر گئے، پیسہ آتا تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ تو اللہ والو، جب آپ کو مصیبت میں کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، کوئی وسیلہ، کوئی سبب پیدا نہ ہو رہا ہو، تو غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ تو روزانہ رات کو تہجد کے ٹائم اٹھ اور 300 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ، چند دن تو پڑھ، پریشانی پریشانی نہیں رہے گی، مصیبت مصیبت نہیں رہے گی، آزمائش آزمائش نہیں رہے گی، تکلیف تکلیف نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو ایسے آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے نکالے گا جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ والو، یہ درود تنجینہ، اللہ والو، جس کو درود تنجینہ پڑھنے کی توفیق مل گئی، یہ سمجھ لو کہ اس کی بگڑی بننے کے دن آ گئے ہیں، اور جس کی بگڑی نہیں بننی ہوتی اس کو اللہ رب العزت درود پاک پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا اور نہ ہی اس کو استغفار کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ والو، جب اللہ نے کسی کی بگڑی بنانے پر آ جاتا ہے تو اس کو 2 اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے، ایک درود پاک پڑھنے کی اور دوسری استغفار کرنے کی، یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی۔ اللہ والو، رب جب راضی ہوتا ہے تو یہ 2 نشانیاں بتا رہی ہوں آپ کو، عمل بے حد آسان ہے اور شرطیہ عمل ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ آپ نے آدھی رات کے وقت یعنی تہجد کے ٹائم اٹھنا ہے، رات کے پچھلے پہر، اول و آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، رحمتوں برکتوں عظمتوں والے، شان والے، بزرگی والے نبی پر آپ نے رحمتوں برکتوں عظمتوں والا درود پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ پھر دیکھیں آپ کی بگڑی کیسے بنتی ہے، بگڑے ہوئے کام کیسے سنورتے ہیں۔ اللہ والو، جب بھی گھر سے نکلو، کوئی بھی کام کرنے لگو، اپنے کام پر جانے لگو، دکان پر، آفس میں،
कहीं भी अपने काम की जगह पर जाने लगो तो घर से निकलते वक्त दरूद इब्राहिम का विर्द शुरू कर दो। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ उस दिन आपको इतना मुनाफा होगा कि पिछले 2 महीने में भी उतना मुनाफा नहीं हुआ होगा। अल्लाह वालो, जब भी कोई आप आमाल करने लगते हैं, कोई वजीफ़ा करने लगते हैं, कोई अमल करने लगते हैं, तो कसरत के साथ दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे तो आपका महीनों का काम दिनों में और दिनों का काम घंटों में नहीं बल्कि चुटकियों में होने लगेगा। एक बार मेरी इस बात पर अमल करके ज़रूर देखिएगा, अगर फ़ायदा ना हो तो क़यामत वाले दिन मैं आपकी ज़िम्मेदार होंगी। अव्वलो आखिर आपने 11-11 बार दरूद इब्राहिम पढ़ना है और 300 बार आपने दरूद तंजीना पढ़ना है और अपने सामने, अपने रब के सामने सजदे में गिर जाना है, गिड़गड़ाना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और अपनी परेशानियां, अपनी टेंशनें, मुसीबतें, बंदिशें, जिन भी मामलात का आप शिकार हैं अपने रब के सामने रख देनी है और मांग लेना है। वो रब की ज़ात इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, वो देने पर कुदरत रखता है। अल्लाह वालो, वो देने की हद ना कर दे तो फिर कहना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब देने पर आता है तो इतना देता है जैसे छप्पड़ फाड़ कर देता है। ये मिसाल है ना कि छप्पड़ फाड़ कर दिया है रब ने। रब जब देने पर आता है तो फिर ऐसे ही देता है। तो अल्लाह वालो, तहज्जुद के वक्त उठा करें। तहज्जुद के वक्त की नमाज जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाडली नमाज है। तहज्जुद में उठकर अगर आप इस वजीफे को पढ़ते हैं तो आप यकीन करें कि बड़ी से बड़ी मुसीबत दूर होगी। इतनी बड़ी मुसीबत होगी कि आपको उसके ख़त्म होने के आसार नज़र नहीं आ रहे होंगे, आपको कोई वसीला, कोई सबब नज़र नहीं आ रहा होगा, आपकी वो मुश्किल आपको हल होती नज़र नहीं आ रही होगी। चंद दिन आप सिर्फ 300 बार दरूद तंजीना का पढ़ने का अमल शुरू कर दें, लेकिन पढ़ें रात के पिछले पहर उठकर। जब रात के पिछले पहर उठोगे उस टाइम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद नीचे आए होते हैं और फरमा रहे होते हैं, बल्कि ऐलान कर रहे होते हैं, है कोई मांगने वाला मैं उसको अता करूं, है कोई मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला मैं उसके गुनाहों को बख्श दूं, है कोई मुझसे रिज्क मांगने वाला मैं उसको रिज्क अता करूं। अल्लाह वालो, जब उस टाइम उठकर रिस्क मांगोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ढेरों ढेर रिस्क अता फरमाएगा। रिस्क ऐसे बरसना शुरू हो जाएगा जैसे बारिश में बरसात बरसती है। एक बार उस टाइम उठकर अपने रब से मांग कर तो देखो। अल्लाह वालों, हमें मांगना ही नहीं आता। जिस दिन हमें मांगना आ गया उस दिन आप यकीन करें कि आपको अपने रब से मांगना नहीं पड़ेगा। अभी आप सोच रहे होंगे तो मेरा रब आपको अता कर देगा। फरिश्तों को हुक्म देगा कि मेरे बंदे के मुंह से लफ्ज निकलने से पहले उसकी हाजत को पूरा फरमा दो। तो तहज्जुद की आप नमाज पढ़ा करें और पाबंदी के साथ तहज्जुद अदा करना शुरू कर दें और दरूद तंजीना का ये अमल साथ में पढ़ना शुरू कर दें।